اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لا یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کے ساتھ کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ اور جان لو، اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر ایمان کی محبت کو پیدا کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کو خوشنما بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر اور فسق اور نافرمانی کو، اور تمہاری نظر میں کفر، فسق اور نافرمانی کو برا بنا دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، صاحب حکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور ہر کام میں انصاف سے کام لو۔ یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان خوشگوار ماحول بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کا جب آغاز ہوا تھا تو آپ کو یہ باتیں بتلائی گئی تھیں کہ اس سورت کے اندر بنیادی طور پر دو قسم کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اس سورت کے اندر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا جو تعظیم کا معاملہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تمہیں کس قدر خیال رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کو لے کر کن آداب کو تمہیں ملحوظ رکھنا ہے۔ ایک تو ابتدائی 2-3 آیتوں کے اندر اس سے متعلق مسئلہ بیان کیا گیا اور اس مضمون کو واضح کیا گیا کہ دیکھو، ایک تو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے بلاتے ہو، ویسے آپ کو آواز دے کر بلند آواز سے چیخ کر بلاؤ مت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ادب کی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ آپ کے سامنے پست آواز سے آہستہ سے گفتگو کرو، آپ کی مجلس میں بھی اور آپ کو جب مخاطب کرنا بھی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے حجرہ مبارکہ میں ہوں تو باہر سے آواز دے کر نہ بلاؤ، بلکہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تمہارے درمیان تشریف لائیں۔ اور یہ جو بات بتلائی گئی کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن معاملات کا اختیار صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کو ہے، اس میں اپنی رائے مت دو جب تک تم سے کوئی مشورہ طلب نہ کیا جائے، اور اگر کوئی رائے دو بھی تو اس پر اصرار مت کرو کہ یہی کام ہونا چاہیے۔ لہذا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو عظمت سے ریلیٹڈ جو حقوق تھے، جو گائیڈ لائن تھی، وہ ان آیتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو اور سورہ حجرات کا ایک پورا چیپٹر اسی سے متعلق ہے اور اس کے متعلق یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ اہم صورت ہے سورہ حجرات۔ دوسرا جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے درمیان جن وجوہات کو لے کر، جن اسباب کو لے کر آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان کاموں سے مسلمانوں کو رکنے اور بچنے کو کہا گیا ہے کہ دیکھو تم ہر وہ کام نہ کرو جس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان آپس میں اختلاف اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ وہی مضامین جو ہے وہ آج کی آیتوں سے شروع ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات بتلائی گئی اس صورت کے اندر کہ دیکھو تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایمانی اخوت تمہارے درمیان قائم ہے، لہذا کوشش یہ کرو کہ یہ ایمانی اخوت جو تعلقات ہیں اس کے اندر خوشگواری پیدا ہو، اس کے اندر پیار و محبت پیدا ہو، آپس میں اختلاف، آپس میں جھگڑا، آپس میں تفرقہ بازی تمہیں کرنا نہیں۔ لہذا جن بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرے کو طعنہ دینا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو حقیر جاننا، ایک دوسرے کو بڑا چھوٹے کا تصور اپنے ذہن و دماغ کے اندر قائم کرنا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ لہذا یہ کام ہی تم کو نہیں کرنا ہے، انہی کاموں سے تم بچ جاؤ گے۔ اگر ان اسباب سے ہی بچ جاؤ گے تو اس کے جو برے نتائج ہیں اس سے بھی کیا ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اور یہ بات بتلا دی گئی اسی صورت کے اندر، ایک آیت آ رہی آگے کہ دیکھو اصل چیز اللہ کی نگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، تم میں سے بڑا اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تم میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہے۔ باقی کسی کا رنگ کس طرح ہے، کسی کی زبان کوئی ہو، کوئی کسی خاندان اور قبیلہ سے ہو، اس کی بنیاد پر صرف اس کی پہچان ہو سکتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے جو فلاں قبیلے کا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد پر، ان اسباب کی بنیاد پر کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ باعزت، سب سے بڑا وہ ہے جو جتنا زیادہ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کیے ہوئے ہے۔ یہ بنیادی مضامین ہے جو اس صورت کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھایا اور بتلایا گیا۔ لہذا آج کی جو پہلی آیت ہے، بلکہ پہلی اور دوسری آیت، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص واقعے کے پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی۔ اور قرآن کریم کا اپنا انداز اور اسلوب ہے کہ واقعہ تو کوئی خاص ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم تعبیر وہ استعمال کرتا ہے جس کے اندر حکم عام ہو، رہتی دنیا تک کے لیے اس میں ایک پیغام، ایک تعلیم، ایک سبق دے دی جائے کہ دیکھو اس واقعے سے تمہیں یہ سبق حاصل کرنا ہے، اور اب رہتی دنیا تک اس طرح کے موقع پہ تمہیں اسی طریقے سے اس پورے معاملے کو ڈیل کرنا ہے۔ لہذا کہا ہے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے، تمہیں میسج کرے، تمہیں کوئی واٹس ایپ میں کوئی میسج ڈال دے، یعنی تمہارے پاس کوئی بھی خبر پہنچے، ان جاءکم
فاسقم بنبئ فتبینوا، تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بات کان میں آئے اس پر یقین کر لو، فوراً اس کو آگے بڑھا دو، نہیں، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے فتبینوا، تم کیا کرو، اس خبر کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو کہ آیا یہ بات جو مجھے فلاں صاحب نے بتلائی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، صحیح ہے یا غلط۔ جب اس کی پوری تحقیق ہو جائے، تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر اس بات کو تم دوسرے تک پہنچاؤ یا نقل کرو۔ تمہارا عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو سنا وہ دوسروں کو سنا دیا، جو آیا وہ دوسروں تک پہنچا دیا، بھلے وہ سچ ہو یا جھوٹ، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو اور تم جھوٹ کی تشہیر کرنے والے بن رہے ہو، تو یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے جو بات تمہیں کہی گئی ہے وہ سامنے والا غلط کہہ رہا ہے تمہارے کان میں آ کر، اور تم اس کی بات کو بنیاد بنا کر کسی سے لڑ بیٹھے، کسی کا نقصان کر بیٹھے، کسی سے تعلق توڑ بیٹھے۔ نہیں، تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے پاس جب بھی کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے تو سب سے پہلا کام تمہارا یہ فتبینوا، تم اس کو کیا کرو، جانچو پڑتالو، اس کی تحقیق کرو، اس کی کھوج بین کرو، اس بات کا کہ ادھر ادھر کا سارا تانا اور بانا ملاؤ اور دیکھو کہ آیا سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ جب سچائی کا یقین ہو جائے تب تم دوسرے کو پہنچاؤ، تب تم اس بنیاد پر کوئی آگے اقدام کرو۔ تمہیں کسی نے اگر کہا کہ فلاں نے تمہارے گھر کے اندر حملہ کر دیا، پہلے تحقیق تو کرو کہ حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ پتہ چلا تم اٹھائے اور جا کے اس سے لڑنے بھڑنے لگے، تو بتاؤ کیا ہوگا، فتصبحوا کیوں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تم جانچ پڑتال نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا کہ نادانی کے ساتھ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو گے، کسی شخص کو، کسی فرد کو تم سے نقصان پہنچ جائے گا نادانی کی وجہ سے، تمہیں معلومات نہیں تھی صحیح، اور اس کے بعد کیا ہوگا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ تم نے جو کیا اس پر اب تم پچھتاؤ گے۔ بھائی اگر غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی تم اقدام کرو گے یا جھوٹی خبر کی بنیاد پر تم کچھ کام کرو گے یا کچھ کام نہیں کرو گے، پھر بعد میں جب تحقیق ہو جائے گی تو تم پچھتاؤ گے ہی نا، پچھتاوا کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات آئے، کوئی خبر آئے، کوئی نیوز ملے تو اس کی پہلے کیا کر لو، تحقیق کرو۔ آج کی دنیا میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بات جس کے موبائل میں پہنچتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں آگے 10 لوگوں کو شیئر کر دوں، بھلے وہ بات صحیح ہو یا غلط۔ حالانکہ یہ ذمہ داری خاص طور پر احادیث کو لے کر باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا کہ جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میری طرف سے ثابت نہیں ہے، جو کام میں نے کیا نہیں ہے، جو بات میں نے کہا نہیں، اور وہ میرے حوالہ دے کر میری طرف اس کو منسوب کر کے آگے نقل کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ تو خاص طور پر احادیث رسول کو لے کر، سنت رسول اللہ کو لے کر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی حدیث آئی پہلے تحقیق کریے، کسی عالم سے پوچھئے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تب جا کر کسی اور کو اس حدیث کا علم پہنچائیے۔ تو یہ تو اس آیت کا ایک عام حکم ہے، اور خاص کیا واقعہ ہوا تھا اس کو ہم اور آپ جان لیں۔ دیکھیے ہوا یہ تھا واقعہ جس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس واقعے کے ضمن میں عدالت صحابہ کو لے کر تھوڑی سی گفتگو بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے میں اور آپ کو۔ دیکھیے واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام تھا ان کا، ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس بھیجا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کوئی ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے، تم فلاں کام کے لیے جاؤ، فلاں قبیلے کے پاس جاؤ، فلاں قبیلے کے پاس جاؤ۔ تو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ذمہ داری دی کہ تم بنو مستلق کے پاس جاؤ اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ جب ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مستلق کے قریب پہنچتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی اور آپ کا سفیر ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ لوگ استقبال کرنے کی نیت سے اپنے گاؤں اور اپنے قبیلے، اپنے علاقے سے نکل کر باہر جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب آ رہے ہیں، لہذا ان کا کیا کیا جائے، استقبال کیا جائے۔ آج کی دنیا میں کوئی بڑا آتا ہے تو ہم باہر نکل کے جا کے استقبال کرتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہنچ کر جا کر اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے
قبیلہ بنو مستلق اپنے علاقے سے باہر نکل کر جا کر جمع ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی کا ہم کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ اب جب دور سے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ کیا ہو گئی ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس قبیلہ سے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دشمنی بھی تھی۔ ایمان سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قبیلے سے کیا تھی؟ کچھ دشمنی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے بھی ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے نکل کر آ گئے ہیں۔ لہذا ہوا یہ کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان راستے سے لوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اور لوٹنے کے بعد جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ قبیلہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ جنگ کے لیے مجھ سے باہر نکل آئے۔ یہ ان کو غلط فہمی ہوئی، بات سمجھیے گا۔ اور غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی بات کہی جائے تو اس کو غلطی نہیں کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ایک آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جان بوجھ کر غلط بات کہے، جان بوجھ کر غلط خبر دے تو وہ قصوروار ہے۔ لیکن ایک شخص کو غلط فہمی ہو گئی، آیا مسجد میں دیکھا یہاں پر تو چند لوگ جمع تھے، کسی نے پوچھا جا کر دیکھ کے اور جماعت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ وہ آیا دیکھا ابھی لوگ جمع ہو جا کے دیکھ کبھی جماعت نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ صاحب آئے نماز پڑھنے تو کہ جماعت تو یہاں ہو گئی، لوگ تفسیر میں بیٹھے ہوئے، تو بیچارے کو غلط فہمی ہوئی نا کہ چونکہ نماز ہو جاتی ہے تو عام طور پر لوگ مسجد سے نکل کر چلے جاتے ہیں، یہاں لوگ ابھی مسجد میں موجود ہیں، چپل موجود، اس کا مطلب ہے کہ ابھی جماعت ختم نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی ہوئی۔ تو ایسے شخص کو ہم جھوٹا نہیں کہیں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی بات کہے گا تو اس کو جھوٹا قرار نہیں دیا جاتا ہے، بھائی اس سے غلطی ہو گئی ہے اس معنی کر کے وہ صحیح طور پر اس معاملے کا ادراک نہیں کر پایا، لیکن اس کو فاسق نہیں کہیں گے، فاجر نہیں کہیں گے۔ ہاں کوئی جان بوجھ کر جھوٹی بات کہہ رہا ہے، جھوٹی خبر دے رہا ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہے۔ تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط فہمی ہوئی اور اس بنیاد پر آ کے انہوں نے یہاں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر معاملے کی تحقیق کرو، اگر بات سچ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ بغاوت پر اتر آئے تو ان سے پھر جنگ کرو، ان سے کیا کرو؟ جنگ کرو۔ لہذا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو کس لیے آئے تھے؟ استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، جنگ ونگ کا کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا۔ ان کو کیا ہو گئی ہے؟ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا دیکھو اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم پہلے جانچ پڑتال کر لو، ایسا نہ ہو کہ نادانی کی بنیاد پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا لو، پھر اپنے کیے پر تمہیں کیا ہو؟ پچھتاوا ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف اس خبر کی بنیاد پر کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے کیا کر گئے؟ انکار کر گئے، لہذا اس خبر کی بنیاد پر اگر صحابہ کو بھیج دیا جاتا ہے اور اجازت دے دی جاتی کہ جاؤ ان سے کیا کرو؟ جنگ کرو، تحقیق نہیں کی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ کس کا نقصان ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا ہی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لہذا اس لیے یہ آیت نازل کر کے یہ حکم مسلمانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے دے دیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو بنیادی طور پر بات ہے، بات یہ کہ یہاں جو کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس فاسق سے کون مراد ہے؟ یہاں فاسق کس کو کہا جا رہا ہے؟ خبر لے کر آنے والے کون تھے؟ یہ بات کہنے والے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک صحابی تھے۔ تو کیا آیا صحابی کو نعوذ باللہ فاسق کہا جا رہا ہے قرآن کریم میں؟ اگر صحابی کو فاسق کہا جا رہا ہے تو پھر تو یہ عدالت صحابہ کے خلاف ہے۔ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ تمام صحابہ کرام کیا ہیں؟ عادل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وہ عدل و انصاف کے سچائی کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے۔ تو اب ایک صحابی کو فاسق کہنا یہ عدالت صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی صحابی بھی فاسق ہو سکتا ہے نعوذ باللہ؟
یہ مسئلہ یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا قرآن کریم نے جو یہ کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے تو اس فاسق سے کون سا فاسق مراد؟ یہاں کون ہے فاسق سے مراد؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بتلائیے کہ اب اس میں کیا ہوا. اس میں بعض لوگوں نے یہ تعویل یہ کی کہ دیکھیے یہ یہاں مراد ولید ابن عقبہ ہی ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا ہے. یعنی یہ لوگوں نے تعویل کی، یعنی جب اس یہاں فاسق سے مراد ایک صحابی کو لے لیا جائے تو پھر اس کے اوپر جو اعتراض ہو رہا ہے عدالت صحابہ جو مجروح ہو رہا ہے تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ بھائی بعض صحابہ کرام سے کیا ہوئی ہے؟ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے. اسی میں سے یہ بھی ایک واقعہ اور یہ ایک حادثہ ہے. یہ تو جب فاسق سے ہم ایک صحابی مراد لیں گے، لیکن مفسر کرام نے کہا کہ نہیں، کیا ضرورت ہے اس فاسق کے لفظ کو کسی صحابی پر چسپاں کرنے کا، جبکہ یہاں دوسرا مطلب بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور فاسق سے کسی اور کو مراد بھی لیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آ کر یہ خبر دی تھی وہ غلط فہمی کی بنیاد پر دی تھی یا جان بوجھ کر دی تھی؟ بھی واقعہ کیا ہے؟ اگر غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی صحابی کو یا کوئی عام آدمی کوئی بات کہتا ہے اس کو ہمارا فاسق کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں. تو جب غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی آدمی فاسق نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہاں ہم فاسق سے کیوں مراد لیں ایک صحابی کو؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بعض مفسرین کرام نے باضابطہ جہاں یہ روایت نقل کی ہے تو یہ بات بھی نقل کی ہے کہ جب ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور دیکھے وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، فحدثہ الشیطان، تو ایک شیطان نے آ کر وہاں پر ان سے یہ بات کہی کہ یہ لوگ تم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، اور اس شیطان کی بات پر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کر لیا اور واپس لوٹ آئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دو صورت ہو سکتی ہے. صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ لوگ جمع ہونے لگے اور ان کے درمیان آپس میں دشمنی تھی، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا. لہذا شیطان کسی انسانی شکل میں آ کر اس وقت ان سے یہ کہا کہ ارے یہ لوگ تم سے کیا کرنے آئے؟ جنگ کرنے آئے، اور یہ سمجھ نہیں پائے، ان کو غلط فہمی ہو گئی. لہذا اس کی بات پر عمل کر لیا انہوں نے اور تحقیق کیا نہیں، اور یہ لوٹ کر کہاں آ گئے؟ مدینہ منورہ آ گئے، اور آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں کہہ دی. لہذا ان جاءکم فاسقون سے مراد شیطان ہے. وہ ایک بھائی جب کبھی بھیڑ ہوتی ہے کہیں پر تو آدمی پوچھتا ہے نا بھائی کیا بات ہے. کبھی ہم لوگ گاڑی لے کر جاتے ہیں، آگے ٹریفک ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی آگے کیا بات ہے، کیا ہوا ہے. اب جو آدمی جو کہتا ہے وہ آدمی مان لیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ابھی میں جا رہا تھا سفر میں تو مجھے 5 کلومیٹر کا لمبا ایک جام مل گیا کہ غریب، تو گاڑیاں ساری کھڑی. میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آگے جو ہے بارڈر پر پولیس اور ڈرائیور میں لڑائی ہو گئی ہے صبح، اس کی وجہ سے تمام ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دیا، اس لیے 8-10 گھنٹے سے گاڑیاں جا آ نہیں رہی. ہم نے یقین کر لیا، حالانکہ ہم نے تحقیق تو نہیں کی، ہم اسپورٹ تک تو پہنچے نہیں. یہی ہوتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سامنے لوگ جمع ہو گئے تو کسی نے وہاں پہ کہہ دیا ان کو کہ ارے بھائی وہاں کیا ہو رہی، وہ لوگ تو جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ ان کی بات پر عمل کرتے واپس آ گئے. ان کو کہا جا رہا ہے ان جاءکم فاسقون، صحابہ کو کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم بغیر جانچ پڑتال کے اس کی بات پر کوئی یقین نہ مانو، سچا نہ مانو. آئی وسن میں جب یہ تفسیر ہوگی تو پھر صحابی پر اس فاسق کے لفظ کو چسپاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، نہ عدالت صحابہ مجروح ہوگا. بلکہ ایک صحابی کے تئیں ہمیں اور آپ کو، بلکہ ایک مومن کے تئیں بھی ہمیں اور آپ کو اسی صورت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ گمان کیا رکھو؟ اچھا رکھو. تو لہذا نیک گمانی اور حسن گمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فاسق کے لفظ سے شیطان کو مراد لیں. اور اب چونکہ خود یہ پتہ چل رہا کہ یہاں غلط فہمی کی بنیاد پر ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ بات کہی تو پھر یہاں ان کے فاسق ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال اس آیت کے ذریعے جو اصل ہمیں اور آپ حکم دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ کوئی بھی بات ہم اور آپ سنیں، کسی نے کہا آ کر آپ کے کان میں کہ آپ کا فلاں جو پڑوسی ہے نا آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا، یقین مت کیجیے، پہلے تحقیق کیجیے. کوئی آ کر کہے کہ آپ کا رشتہ داروں کے درمیان جو تعلقات خراب ہیں نا اس میں زیادہ تر مسئلہ یہی ہے. کسی نے آ کر کہہ دیا کہ فلاں رشتہ دار آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، آدمی یقین کرتا نہیں، کہتا ہاں وہ کرتا ہوگا، اس کی عورت یہ بات کرتی ہوگی، اور فوراً اپنے دل کے اندر اس کے تئیں دشمنی پیدا کر لیتا ہے. نہیں، جب بھی کوئی بات آ کر آپ کئی مرتبہ ایسا ہوا
کئی مرتبہ ایسا ہوگا جب آپ کو آ کر کوئی آدمی کہے گا درمیان کا کہ تمہارا بھائی یا تمہاری بہن یا تمہارا فلاں رشتہ دار تمہارے خلاف باتیں کر رہا تھا، آپ جہاں وہ تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھیے گا درمیان والا جھوٹا قرار پائے گا فوراً. اور تحقیق کرنی چاہیے تاکہ یہ اس طرح سے بیچ بچولیا جو لوگ ہیں نا، جو غلط بات ادھر ادھر کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو نشر کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، ان کا حوصلہ ٹوٹے گا، وہ تھوڑا محتاط ہوں گے اور اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں گے. تحقیق کرنا چاہیے ہمیشہ، کسی سنی سنائی بات پر فوراً یقین نہیں کر. ہمارا آپ کو معاملہ ہے یقین تو یقین، ہم فوراً اس کو نقل کرتے ہیں 4 جگہ. ابھی کیا ہوا، کچھ دن پہلے اسی واسے پور کے اندر NIA کا چھاپا پڑا، باہر کوئی کسی نے حلہ کر دیا کہ بہت پیسہ نکلا. اب دن بھر حلہ چل رہا ہے غیر مسلم محلوں میں، میڈیا میں، ساری باتیں، کوئی کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، اندر صرف گھر والے اور پولیس ہے. کوئی پولیس باہر آ کر اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، گھر والوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، تو پھر کہاں سے یہ بات نکل گئی کہ پیسے نکل رہے ہیں؟ یہ جھوٹی بات تھی اور اس کو لوگوں نے خوب پھیلایا. تحقیق کسی نے نہیں کی. اگر تحقیق کرنے کا جذبہ ہوتا، آدمی کہتا بھائی پہلے وہاں سے لوگوں کو نکلنے دو، وہاں کے اندر کے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ جب تک نہیں آئے گا تب تک ہم سچ اور جھوٹ یا کیا بات ہے صحیح باتوں پہ ہم اس کو نقل نہیں کر سکتے. ارے مسلمانوں کا کام یہ، کوئی بھی بات سنے تو کیا کرے، اس کو فوراً آگے نہ بڑھا دے، بلکہ اس پر کیا کرے، تحقیق کرے، اور اس کے بعد پھر کوئی ورنہ نقصان ہوگا اور پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا. لہذا اس کے بعد کیا اندر کہتے ہیں دیکھو اے مسلمانوں، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان کون ہیں؟ ابھی اللہ کے رسول موجود ہیں، بقید حیات ہیں، تمہارے درمیان ان کا وجود بابرکت وجود موجود ہے. لہذا سن لو، بہت سی باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے نا ان باتوں کو لے کر تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. لعنتم، تم کیا پڑ جاؤ گے؟ مشکل میں. جیسے دیکھیے یہاں پر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رائے ہوگی؟ یہی رائے ہوگی کہ وہ لوگ جنگ کرنے آئے تھے لہذا ان سے جہاد کیا جائے. اگر ان کی اس رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے تو بتائیے نقصان کس کو ہوتا؟ مشکل میں کون پڑتے؟ مسلمان خود پڑتے. لہذا مسلمان کو آپ بتلائیے کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے، اگر وہ تمہاری ساری باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے، تم جو چاہو وہ کرنے لگے، تم جو بولو وہ ماننے لگیں گے، تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا کی ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر پرکشش بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دیا ہے. اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے دل کے اندر نفرت پیدا کر دی ہے کفر کے تئیں، فسق و فجور کے تئیں اور نافرمانی کے تئیں. تمہیں جو ایمان سے محبت ہے اور کفر سے، فسق سے جو تمہیں کیا ہو رہی ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور جان لو اولئک هم الراشدون، یہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں، سمجھدار ہیں، کامیاب ہیں، رشد و ہدایت کے مالک ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو اپنی کہی ہوئی بات یا کیے ہوئے عمل پر راضی کرنے کے پیچھے زبردستی نہیں پڑتے ہیں، اپنی بات منوانے کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے تئیں ان کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے. اور کفر سے، فسق و فجور سے، ہر غلط کام سے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتی ہے، ان کو نفرت ہوتی ہے، ان کو وہ برا سمجھتے ہیں. یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت. اللہ نے کہا واللہ فضلا من اللہ و نعمہ، یہی لوگ کامیاب ہے، ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. اگر ہمیں اور آپ کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ایمان سے محبت ہے اور کفر سے نفرت ہے، تو یہ صرف اور صرف کیا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور جان لو اللہ ہر چیز کو جاننے والا صاحب حکمت ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم لوگ آگے کریں گے. بنیادی طور پر بہت اہم سبق ہمیں اور آپ کو آج کی تفسیر میں ملا ہے کہ ہمیں ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا. نقل تو الگ بات ہے، خاص طور پر موبائل کی دنیا میں یہ کام بہت زور و شور سے چل رہا ہے. کوئی بھی میسج آتا ہے ہم اس کو فارورڈ شیئر فوراً فاسٹ انداز میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. کچھ بھی کہہ دیا، مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں یہ کاغذات جمع کر لو، مسلمانوں یہ کام کراؤ، ووٹر ID کارڈ درست کرواؤ، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے. یعنی پہلے تحقیق کرو بھائی اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے یا نہیں آیا. جیسا ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی آپ دیکھیں گے تمام سائبر کیفے پہ خواتین کی بھیڑ ہے. کیا ہے بھائی؟
خواتین کی بھیڑ یہ ہے کہ کسی نے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ جو میاں یوجنا مل رہا تھا اس کا ستیاپن ہو رہا ہے، 89 سے فارم بھر کر اس کو جمع کیا جا رہا ہے، لہٰذا عورتیں کھڑی ہیں بھیڑ لگا کر، ایک بھیڑ ہے۔ میں نے ایک ساتھ سے معلوم کیا بھائی یہ صحیح بات ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں پورا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کا میاں یوجنا کا چھان ڈالا، کہیں اس سے متعلق کوئی بات موجود نہیں ہے، لیکن ایک افواہ پھیل گئی، ایک بات کہہ دی گئی جھوٹ، ہر عورت بیچاری اس کے پیچھے دیکھیے اپنے ڈاکومنٹ لے کے کیفے کے سامنے کھڑی ہے، ہر دن عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ یہ 2500 روپے کا اعلان کیا گھر کی ساری عورتوں کو سڑک پر کھڑا کر رکھا ہے جب سے یہ نکلا ہے۔ جہاں دیکھیے عورتیں بینک دوڑ رہی ہیں، آدھار کارڈ کے آفس دوڑ رہی ہیں اور کیفے پر کھڑی ہیں۔ حقیقی معنوں میں کوئی بات کسی نے کہا کہ گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے، تو گورنمنٹ کوئی کام کرتی ہے تو گورنمنٹ اس کا نوٹیفیکیشن نکالتی ہے، اس کے متعلق چٹھی نکلتی ہے، جا کے تحقیق کیجیے۔ آج نیٹ کی دنیا ہے، ویب سائٹ پر دیکھیے کہ گورنمنٹ کا فلاں ڈپارٹمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے۔ ویکینسی کا وہی معاملہ ہے، یہ فوج میں عالموں کی بھرتی، اماموں کی بھرتی، یہ دیکھیے دنا دن میسج شیئر ہوتا ہے۔ اب مجھ سے کئی لوگ مجھے بھیجتے ہیں ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو، دیکھو فوج میں اماموں کی بھرتی ہو رہی، بھرو امتحان ہے۔ اور اگر فوج کی ویب سائٹ چیک کیجیے کہیں کچھ نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، کوئی بھرتی ہی نہیں ہو رہی۔ آری وسن میں لہٰذا خبر کو بالکل جانچ پڑتال کر، اسی کی بنیاد پر بہت سارے اختلاف، بہت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نے کہا نا تم نادانی سے بھائی، اگر حضرت ولید بن عقبہ کی بات پر یقین کر لیا جاتا، مان کر چلیے غلط فہمی کی بنیاد پر نے یہ بات کہی، اس بات کو اگر سچا مان لیتے مسلمان، یا انہوں نے سچا مان کر یہاں کر نقل کیا تھا اور ان کی رائے تھی کہ ان سے جہاد کیا جائے، اگر یہ بات ہو جاتی تو بتائیے مسلمان کا ہی خون بہاتا کہ نہیں بہاتا، کتنا بڑا نقصان تھا۔ لہٰذا ان تمام نقصانات، لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں جگہ حملہ ہو گیا، موبائل میں دیکھا ہے، موبائل میں تو بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، لوگ ویوز لینے کے لیے، وہ کمائی کا ذریعہ ہے موبائل، یوٹیوب وغیرہ کیا ہے، ایک کمائی کا ذریعہ، بہت سے لوگوں کا بزنس چل رہا ہے اس پر، وہ ویوز لینے کے لیے ایسا ہیڈنگ لگائیں گا لے گا بس آپ۔ اور ایک نیوز چینل ہے، ابھی آپ جا کے صبح نیوز کھولیے، صبح 6 بجتے ہی ایران نے گھٹنے ٹیکے، عجب اس کا ہیڈ لائن ہے، صبح 6 بجتے ہی امریکہ اور چائنا میں تہلکہ مچ گیا، ہندوستان میں زلزلہ آ گیا۔ کیا ہے بھائی دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا ہیڈ لائن کیا ہے تاکہ آپ اس کی طرف جائیں، یہ جھوٹ ہے، یہی کذاب ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کذابونہ دجالونہ کی تعداد بڑھ جائے گی، جھوٹ بولنے والوں کی، فریب دینے والوں کی، یہی ساری میڈیا، جو میڈیا کی پوری دنیا ہے، یہ کذابونہ دجالونہ کی جماعت ہے۔ جھوٹ دیکھیے، فریب دیکھیے، طرح طرح کی باتیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، وہ ساری باتیں یہ لوگ نقل کر رہے ہیں اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ ساری باتیں کیا ہیں، سچ ہے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں، مسلمانوں کا کام یہ کہ ہر بات کی وہ تحقیق کرے، پھر اس بات کو آگے بڑھائے اور آگے اس کو نقل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ